ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالى فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب او كما قال عليه الصلاة والسلام علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر تم نہ کرنا کبھی تشنا لبی کے شکوے، پھر تم نہ کرنا کبھی تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا۔ شہدائیان اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر اور وسیع و عریض وعظ کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں، نہ میں کوئی واعظ ہوں، نہ مفکر، نہ کوئی ادیب، صرف میں آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کے ارادہ سے آیا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے، امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں اور خطیبوں سے سنا ہوگا، میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کے ارادہ سے آیا ہوں۔ برادران اسلام، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی اور دوسرا اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاس دونوں اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے، اسی طرح اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کے برابر کی مسافت ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم صرف بچوں کو فرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے۔ یہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے، اپنا خوبصورت رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کم سن و معصوم بچوں کے خیر خواہ
دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے ایمان کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی ہوتی، لیکن سب کچھ برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم دین کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بٹھا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔